اس انداز سے نہیں چل رہے تھے. پتہ نہیں شاید پچھلے گورنمنٹ کے اثرات آپ پہ بھی پڑے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جب پچھلا ٹرانسجنڈر کا بل آیا تھا تو آپ بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں تھے. سر واحد آپ تھے جو اس بل کے ساتھ ایگری نہیں تھے. میرے ساتھ تھے وہ میں بعد میں بتاؤں. میں ایکسپنج کر رہا ہوں یہ جو آپ نے کہا. تو لیکن یہ دیکھیں جب کمیٹی کی رپورٹ تھی تو کمیٹی کی رپورٹ کو پہلے ادھر پریزنٹ ہونے چاہیے. ہمیں 2 دن کا ٹائم ملنا چاہیے کہ ہم اس میں کوئی امینڈمنٹ موو کر سکے, ہم اس میں کوئی بات کر سکے. نہ ہمیں یہ کمیٹی کی رپورٹ ادھر پریزنٹ ہوئی ہے. نہیں بٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارا کوئی اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جی نعیمہ صاحبہ, جو انٹیریئر کمیٹی سے یہ بل آیا ہے اس میں ہمارا کوئی بھی ہماری جماعت کا کوئی ممبر نہیں ہے. اور اس بل ہم نے ہاؤس کی پروسیڈنگز کسی طور طریقے سے چلنی ہے نا. یہ رپورٹ پریزنٹ ہوئی نہیں ہوئی, ہاؤس نے ابھی ہوئی نا یہاں پہ, تو ابھی ہوئی نا, ہوئی ہے. تو اس کے بعد ہمیں 2 دن کا ٹائم ملنا چاہیے کہ ہم اس میں امینڈمنٹ ہاؤس نے کنڈون کر دیا. تو یہی ہے نا ہاؤس نے کنڈون کر دیا نا. تو مجھے اب آپ پلیز اس کے اوپر بات کیجیے. میں اسی پہ کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ ہمیں 2 دن کا ٹائم ملنا چاہیے کہ ہم اس میں امینڈمنٹ کنڈون ہو گیا نا. رولز پڑھے نا, اب رولز کے بغیر نہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب آپ اس کے اوپر بتائیے کیا بات کرنی ہے آپ نے. تو اسی کو ہم ریجیکٹ کریں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اس قسم کے بل لا رہے ہیں. پہلے بھی ہم اسی ہاؤس سے ٹرانسجنڈر کا بل اسی سے پاس کر چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں, اور پھر بھی منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم پہ باہر کے وہ ہے کہ ہم نے اس وجہ سے کرنے. تو اگر اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے, مکمکا کر کے کرنا ہے کہ انہوں نے 27 میں ساتھ دیا, ہم نے اس کا ایک پرائیویٹ ممبر بل صرف باہر کے کہنے پہ کر لیا, تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے کہ ہم نے اسی 27 کے آڑ میں ہم نے ان کو ٹرانسجنڈر کا بل اور یہ اس کا گھریلو تشدد کے اس میں کروا دیا. تو کم از کم ہمیں ٹھیک ہے آپ کی میجورٹی ہے, آپ کر سکتے ہو, 2 دن دے دیتے تو کیا قیامت آ جاتی. لیکن کامران صاحبہ, عالیہ صاحبہ. جی سر, بہت شکریہ سر. سر آپ نے 228 کے تحت جو ہے سر یہ رولز جو ہے جو ہمیں بتایا ہے, اور واقعی آپ لوگوں کے پاس نمبرز ہیں, پر سر اس کو میں ذرا پڑھتی جاؤں. جب آپ پلیز پڑھیے نہیں, آپ بات کیجئے اس کے اوپر. سر کوئی وہ دشواری کون سی تھی جو سر آپ لوگوں کو یہ رول سسپینڈ کرنے پڑے 228 کے تحت سر؟ کیونکہ میں نے پروگ کرنا ہے ہاؤس. اچھا, مطلب یہ دشواری ہے سر. اور ہم سر حیرت کی بات ہے, اور سر کتنے ہنسی ٹھٹے یہاں پر لگ رہے ہیں, مطلب جی آپ اس پہ بات کیجئے. جی سر میں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر آ جاتی ہوں. سر جب ڈومیسٹک سر پلیز جی سر مجھے میں اس بل پہ ہی بات کر رہی ہوں. ابھی بل پہ سر اب اتنا تو ٹائم ہے نا کہ میں اس پہ بات کر سکتی ہوں. آپ نے اس کی بات کی سر. اس بل کو اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو ڈومیسٹک وائلنس کا بل آیا تھا اپنے سامنے رکھیے سر. چند چیزوں کے سیم ٹو سیم سر ڈٹو کاپی ہے. یعنی کہ جو یہ بل آپ سے پاس کروا رہے ہیں نا, پیچھے ماسٹر مائنڈ وہی بیٹھا ہوا ہے.
کہ اب بھی وہ یہ بل پاس کروا رہے ہیں اور پہلے بھی صرف سمپل اضافہ یہاں پہ ٹرانسجینڈر کا ورڈ لگا کے سر یہ کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری نمائندگی اس کمیٹی کے اندر انٹیریئر میں نہیں ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے. چلے آپ نے ہم سے یہ رائٹ چھین لیا, پر کم از کم اگر میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں تو سر اس کی بہت ساری شکیں ایسی ہیں جو اسلامی طور پر بھی اور آئینی طور پہ بھی سر جو ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے اتنا ٹائم دیا سر, اتنا تو کوئی جن بھی نہیں ہوتا کہ اتنی جلدی جلدی پڑھ کے سر جو ہے فٹافٹ جو ہے یا بات کریں. میری بہن کو بھی کہہ رہے ہیں اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بل پہ بات کریں. سر اگر ڈسکس کرنا ہے نا تو میں آج آپ کو چیلنج کرتی ہوں, صرف 1 گھنٹے کا ٹائم دیں, میں یہاں پر جو ہے آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گی. اتنا تو دم تھم ہونا چاہیے نا سر. آپ ایک بل ڈال دیجیے گا نا سر, بل کیا ڈال دیں, بل سیپریٹ کہ آپ اس کو سب کو ریجیکٹ کرا دیجیے گا. نہیں سر, اس طرح سے تو نہ کریں نا آپ. نہیں, بل ڈال دیجیے گا, ایک نیا بل بنائیں, تھوڑی سی محنت میں ہیلپ کر بڑے دوں گا. ماہرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے قانون کے, ہم تو قانون کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں اور سر ہم عوام کے نمائندے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں 1 گھنٹے کا سر صرف ٹائم دیجیے. آپ کو میں 1 ہفتہ دیتا ہوں, آپ نیا بل بنائیے. 1 ہفتہ نہیں سر, تو آپ اس کو کمیٹی میں بھیجیے اور مجھے اسپیشل انوائٹ کیجیے. شاہدہ صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, توقع کی جاتی رہی ہے کہ چلے 27 امینڈمنٹ تو آپ کے پاس اسٹرینتھ تھی, آپ نے کر لیا, لیکن ایٹ لیسٹ اس قسم کی قانون سازی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دی آرٹیکل 2 to 7 ہم, اور یہ اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو, اور جتنا میرا مجھے معلومات ہیں تو یہ سب جڈس بھی ہے اور اسی وجہ سے ہے کہ یہ بہت سینسٹیو ہے. اتنا کم ٹائم میں آپ اس چیز کو نہ بلڈوز کریں. اگر یہاں پہ چیلنج وغیرہ تو ہم آپ کو کیا دیں گے, لیکن ایک چیز واضح کرتی چلوں کہ سیڈا جو کہ آپ کا کنونشن ہے ایلیمینیشن, جتنے بھی آپ سن رہا ہوں, آپ کی جو سیڈا کے سگنیٹری ہیں, اور آج سے نہیں آپ 90s سے ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں ہوا؟ اتنی حکومت آئی ٹرو اسپرٹ میں, یہ چیزیں کیوں پینڈنگ رہی؟ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے اسلامی تشخص کے خلاف ہیں. اگر یہاں پہ آپ سیڈا کے یہ چیزیں آپ لے کے آتے ہیں تو پہلے مجھے سیریل وائز وہ پوائنٹس بتائیں جو سیڈا میں ہے اور آپ نے سگنیٹری کیا ہے. اگر 1-2 یہاں پہ میں ہال میں بتاؤں تو یہاں بیٹھے ہوئے سامعین جو ہماری گیلریز میں ہیں وہ بھی خدا نخواستہ آپ پہ کیا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتی, لیکن وہ تھینک یو, بات آ گئی آپ کی. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender, children and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention Protection Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Now the bill is taken up clause by clause. The question is that clause 2 to 25 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 to 25 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Dr. Farooqi Sahiba to move item 11F. I rise to move that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender, children and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender, children and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently سے میں اشور کرتا ہوں کہ کسی قسم کی لیجسلیشن جو کہ آئین کے منافی ہو, جو اسلام کے منافی ہو, نہ پہلے ہوئی ہے اور نہ آج ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی انشاءاللہ. یہ بل صوبوں نے آلریڈی پاس کیا ہوا ہے اور پنجاب میں بھی اور باقی صوبوں میں آلریڈی یہ پاسڈ ہے. تو یہ بالکل کسی حوالے سے بھی آئین یا اسلام کے منافی نہیں ہے. تھینک یو سر. آنریبل اسپیکر صاحب, I beg to move this resolution. This House
hails the decision of Sri Lankan Cricket Board for its decision to continue the tour of Sri Lankan cricket team in Pakistan despite all threats. The House gratefully acknowledges the personal interest and efforts of the President of Republic of Sri Lanka, the Defence Minister, and the entire government of Sri Lanka in this regard. The House also lauds the zeal and devotion of the Interior Minister and Chairman of Pakistan Cricket Board for all-out efforts to salvage the tour. उनका नाम भी मेंशन कर दें इसमें, नाम भी मेंशन कर दें, फिर से रिपीट कर दें आखिर में। मोहसिन नकवी सर, Interior Minister and Defence Minister ख्वाजा आसिफ साहब। Now I put the motion, I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. The House is adjourned to meet again on Friday, the 14th November at 11 a.m. आपको बताएं, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये इजलास इस वक्त जारी है। और इस हवाले से अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान बहरिया के हवाले से ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल भी ऐवान में पेश किया गया। और कौमी इजलास के बारे में अगर आपको बताएं तो कौमी असम्बली का जो इजलास है वो इस वक्त मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये जो इजलास जारी था वो मुलतवी किया गया है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिए हैं। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, नई तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म कर देती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है। इस हवाले से अगर आपको बताएं तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सिफात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भी भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो है मुस्ताफ़ी हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सिफात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा भी सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। आपको अहम खबर ये भी साथ साथ बताते चलें कि 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान पर संगीन हमला है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रद्द अमल भी सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो इस वक्त जारी था और अब मुलतवी किया गया है, उसमें सामने डेवलपमेंट ये भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा भी सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान पर संगीन हमला है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है। उनका कहना है 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने मुस्ताफ़ी होने के बाद ये स्टेटमेंट दी है कि 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जारी था और स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था, मुलतवी किया गया है। और सामने डेवलपमेंट जो आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़िशान सैयद हमारे साथ हैं। ज़िशान, बताइएगा, एक तो ये कि कौमी असम्बली का इजलास जो मुलतवी किया गया है और दूसरा ये कि हमने देखा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जी बिल्कुल, 27वीं आईनी तरमीम पर जिन जजेस को तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को खतूत भी लिखे थे और उन्हीं खतूत की वजह से कल फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया गया। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट की सीनियर प्योनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से इस्तीफे जो है वो सामने आ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफा जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में 26वें और 27वें आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह दोनों ने इस्तीफे के बाद ही अपनी चैम्बर्स जो है वो खाली कर दिए और अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि 26वें आईन और 27वें आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर हमला है और ये संगीन हमला जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में
عدلیہ کو حکومت ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا، جو کہ دنیا میں کہیں پر ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایک الگ اختیارات ہوتے ہیں، ایگزیکٹو سے ان کے ماتحت ہونا جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں، لیکن 27ویں آئینی ترمیم پہلی یہ کوشش کی گئی 26ویں آئینی ترمیم میں، اور اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کو برباد کر دیا، اور پاکستان کی جو جوڈیشری ہے ان کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا۔ مزید بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ترمیم سے کمزور جو ہے وہ اس کو طاقتور جو ہے ان کا بڑا سامنا ہوگا۔ اب چونکہ ججز اگر کہیں انکار کر لے، جو دباؤ ہے، مداخلت ہے، تو پھر اس جج کو ٹرانسفر کیا جائے گا، جج کو کہیں پر جو ہے وہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اور یوں یہ پاکستان کی جو آزاد عدلیہ ہے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ تقریباً ختم کر دیا، کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا، آزاد ججز کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ یہ دو ججز ہیں جن کی جانب سے جو استعفے سامنے آ چکے ہیں، اور ابھی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ مزید کچھ استعفے جو ہے وہ عنقریب آنے والے ہیں۔ جی اچھا ذیشان، یہ بتائیے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 صفات پر مشتمل جو استعفیٰ ہے صدر مملکت کو بھجوایا ہے، اس استعفے کا متن کیا ہے؟ دیکھیے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں کا جو استعفیٰ ہے اس میں بڑا واضح طور پہ 27ویں آئینی ترمیم اور اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس استعفے میں کہا گیا ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم کو لایا گیا، یہ جوڈیشل سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، عدلیہ کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا، اور جو عدلیہ کا نظام انصاف کا جو نظام ہے اس کو مفلوج کر دیا۔ تو اسی وجہ سے یہ 27ویں آئینی پہلے 26ویں آئینی ترمیم پر بھی ان کے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ کلم کھلا کہہ چکے ہیں، ان کے خطوط جو ہے وہ ماضی کا حصہ ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم پہ یہ دو ججز تھے جنہوں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خطوط بھی لکھے تھے اور ان سے فل کوڈ کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ آج جسٹس صلاح الدین پوار نے بھی خط لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے 35 ریٹائرڈ لا کلرکس تھے، 2 ریٹائرڈ ججز تھے، سینئر وکلاء تھے، ان سب نے فل کوڈ کے لیے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خطوط لکھے تھے، اور آج چیف جسٹس نے بھی اس پہ فیصلہ کر کے کل فل کوڈ بھی بلایا، لیکن فل کوڈ کا جو خبر ہے، جیسے خبر آ گئی، ایجنڈا سامنے آ گیا، تو جس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کا استعفیٰ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، جو صدر مملکت کو بھجوائے گئے ہیں، اور دونوں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں دونوں نے اپنی چیمبرز بھی خالی کر دیے۔ جی اچھا ذیشان، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز سے ہم دیکھ رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک ظاہر ہے جو آئینی پروسیجر ہے وہ فالو کیا جا رہا تھا، وفاقی کابینہ، پھر قومی اسمبلی، پھر سینٹ، پھر ترامیم کی گئیں، دوبارہ سے یہ پروسیجر جو ہے دوبارہ سے ان مراحل سے گزرا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ اچانک سے 2 ججز کے مستعفی ہونے کی آخر وجہ کیا بنی؟ کیا ان کے تحفظات تھے جو اچانک ایک دم سے دونوں ہی مستعفی ہو گئے؟ دیکھیں، یہ 27ویں آئینی ترمیم، اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی سپریم کورٹ کے ججز کو تحفظات تھے، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر جو کہ سینئر ججز تھے ان کو بائی پاس کیا گیا تھا اور تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس لگایا گیا تھا۔ اسی طرح 27ویں آئینی ترمیم پر ان دونوں ججز کے تحفظات تھے، انہوں نے باقاعدہ چیف جسٹس کو خطوط بھی لکھے تھے، اور ظاہر ہے جوڈیشل جو پاکستان کی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہو، ان کے ججز کو، وکلاء برادری کو اس 27ویں آئینی ترمیم پر بہت زیادہ تحفظات جو ہے وہ ہے، اور انہوں نے بارہا یہ ججز ہے یا وکیل ہے انہوں نے اپنی خطوط کے ذریعے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اب کیونکہ جب 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا پہلے سینٹ سے، پھر قومی اسمبلی سے، اور پھر دوبارہ کچھ ترامیم کر کے پھر سینٹ سے اس کو پاس کر دیا، تو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جب بڑا واضح ہو گیا کہ جو آئینی عدالت جو ہے وہ ان کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، پھر آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس آئینی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا گیا، تو چونکہ امین الدین جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہے اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہے، وہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی، ان تینوں کے جو ہے وہ جونیئر ہے، اور 4 نمبر کے 5 نمبر کے جج کو اگر چیف جسٹس لگایا جائے تو ظاہر ہے ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان کو بھی ان کے حقوق کے اوپر جو ہے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جسٹس منصور علی شاہ کا جو حق بنتا تھا پہلے چیف جسٹس بننے کا، ان کو وہاں سے ان کو بننے نہیں دیا، پھر اب آئینی
عدالت کے معاملے پہ بھی وہ بالکل اگنور کیا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے سینئرٹی کے بیس پہ انہوں نے یہ ریزائن دیا اور ان کو صرف 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی شدید تحفظات تھے. اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی بعض گشت ہو رہی تھی تو ان پہ بھی انہوں نے اپنے خطوط میں بڑے کھل کر یہ خطوط لکھے گئے تھے چیف جسٹس کو, اور باقاعدہ طور پہ ان کو بتایا گیا کہ آپ صرف یہاں پہ کسٹوڈین نہیں ہے آئین کے, آپ گارڈین بھی ہے, تو آپ اس تمام چیزوں کو دیکھ کے فل کوڈ بلائے. اور اب جیسی فل کوڈ کا ایجنڈا بھی سامنے آ گیا ہے, فل کوڈ ایجنڈا سامنے آ چکا ہے, کل جمعے سے پہلے جو ہے وہ فل کوڈ اجلاس بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فل کوڈ سے پہلے ان کا استعفیٰ بھی آ گیا سامنے. تو یہ بڑا واضح ہے کہ ان ججز کو تحفظات تھے, اور اسی کی بنیاد پر 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ان 2 ججز نے استعفے دے دیے. اب امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کچھ استعفے مزید آنے کو ہے, لیکن اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب تک یہ استعفے جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. سامنے آ جائیں گے. اچھا ذیشان, جیسے بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ ان ججز کو یہ 27ویں ہی نہیں, اس سے قبل جو 26ویں ترمیم تھا اس پر بھی کافی تحفظات تھے, تو ظاہر آپ کا بھی ایک صحافتی کریئر ہے, آپ بتائیے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے, شدید تنقید کی جا رہی ہے اس ترمیم کو لے کر. ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ 27ویں ترمیم نے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, ایک سینئر پیونی جج ہے سپریم کورٹ کے, وہ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, اور اگر آئینی معاملات کو دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں 2 ججز ایسے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ کے وہ ججز ہیں جن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا آئین کے اوپر ان کی ججمنٹ پہ ان کو عبور حاصل ہے, اور یہ ایک لائق جج ہے آئینی معاملات کو دیکھتے ہوئے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم آئی تو 26ویں آئینی ترمیم میں ان کو بائی پاس کیا گیا. جس جسٹس امین الدین صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا, اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی کہ ان کو آئینی معاملات میں اتنی کوئی ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. پھر 27ویں آئینی ترمیم میں پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو کہ سینئر ترین ججز تھے ان کو دوبارہ نظر انداز کرنا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی پاکستان کی جوڈیشری کو تقسیم کیا گیا, اس کے ساتھ ابھی 27ویں آئینی ترمیم آ گئی. اس میں بھی جب بیرسٹر گوہر نے کل پرسوں پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی, اس 27ویں ترمیم کو جب سینٹ سے پاس کیا تو اس میں جو چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. پھر بیرسٹر گوہر کی جو نقطہ تھا اور انہوں نے واضح کر دیا, اس کے بعد اس میں ایک کا اضافہ کیا, اور چیف جسٹس وہ ہوگا جب جو سینئر ہوگا. تو اس طرح اس میں بہت سارے افلاط موجود ہے, اور اگر کوئی عام بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں فلاز موجود ہے, تو پھر ایک جن کو آئین کے بڑے لائق جج سمجھے جاتے ہیں وہ ان کو تو پھر ظاہر ہے, اور جن کا کام ہی ہے قانون بنانا یا فیصلے کرنا, وہ بڑا بہتر سمجھتے. اور انہوں نے واقعی میں اس میں اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشل سسٹم ہے ان کا بیڑا غرق کر دیا, جوڈیشل سسٹم جوڈیشری کا جو نظام ہے اس کو برباد کر دیا, اور دوسرا یہ کہ عدالتی نظام کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے جب اسی 27ویں آئینی ترمیم میں اب ججز کی ٹرانسفر ہوگی, کل کو اگر کوئی جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو, لاہور ہائی کورٹ کا, کسی بھی ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو, وہ کسی مقتدرہ کی یا کسی حکمران جماعت کی جو ہے کسی بات کو نہیں مانتے, کسی فیصلے میں کے وقت پریشر میں نہیں آتے, تو ان کو ظاہر ہے پھر ٹرانسفر کیا جائے گا. کہیں بلوچستان ہو, کوئی سندھ ہوگا, کوئی پنجاب میں ہوگا. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججز ہے جو جنہوں نے پہلے سے ٹکر دی ہوئی ہے, جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے اس کے خلاف تھے, جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ٹرانسفر کے خلاف تھے, وہ تو اپنے باقاعدہ کیسز کے دوران کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ میں ہمارا نہیں پتا ہوتا, کوئی بلوچستان ہوگا, کوئی سندھ ہوگا. تو ججز کو بھی یہ بظاہر اب بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اگر کل کو کسی بھی فیصلے کو آپ انکار کریں گے تو آپ کی جو اگر بے شک آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اتنے سال گزارے, 10 سال گزارے, 6 سال گزارے, 5 سال گزارے, لیکن اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں مانتے, آپ ریاست کے یا وفاقی حکومت کے یا جو بھی طاقتور ادارے ہوں گے ان کی کوئی احکامات نہیں مانیں گے, تو پھر آپ بلوچستان اور سندھ کے مضافات میں ہوں گے.
تو ججز بھی بڑے کلیئر ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ کے اس خط میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہی گفتگو کی گئی ہے، بڑی تفصیلاً بتایا گیا کہ عدلیہ کا جو نظام ہے، ویسے بین الاقوامی سطح پہ دنیا کے ہمارے پاس جو مثالیں موجود ہے، ہمیشہ جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، وہ اس میں ایگزیکٹو کے مداخلت نہیں ہوتی۔ 26ویں آئینی ترمیم اور پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کو جو ہے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا۔ اب جس طرح چاہیں گے، جس کو چیف جسٹس بنانا ہے اسی کو بنائیں گے، جس جج کو ٹرانسفر کرنا ہے اسی کو کریں گے، جیسے قوانین بنانے ہیں وہ کریں گے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ پوری دنیا میں یا سپریم کورٹ ہوتے ہیں یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوتے ہیں، دو چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم ایک طرف انڈیا کے جو ہے قوانین کی مثال دیتے ہیں، لیکن انڈیا میں سپریم کورٹ ہے، انڈیا میں جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت نہیں ہے، اس طرح دیگر ممالک میں بھی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر موجود ہے دنیا میں، لیکن اس کی ججز کی تعیناتی کیسی کرنی ہے اس کے لیے بڑا کلیئر ہے۔ اب یہاں پہ آئینی بینچ کی جس طرح جو ہے وہ تعیناتیاں کی گئی، جس طرح آئینی بینچ میں جونیئر ججز کو بٹھا کے سینئر ججز کو بائی پاس کیا، اسی طرح سپریم کورٹ کے ابھی جو آئینی عدالت بننے جا رہے ہیں، جو جج جسٹس امین الدین صاحب 30 تاریخ کو یعنی کہ 1 دسمبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اپنے مدت ملازمت سے، ان کو آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ جوڈیشری میں ایکسٹینشن والا جو سین ہے وہ نہیں تھا، اور پھر 1996 میں 1996 میں PLD سپریم کورٹ بڑا واضح ہے کہ جوڈیشل سسٹم میں کوئی جو ایکسٹینشن کی کہانی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب وہی دوبارہ ایک ایکسٹینشن دیا جا رہا ہے، ایک مہینہ جو ہے مہینے سے بھی کم عرصہ رہتا ہے، اور جسٹس امین الدین صاحب کو جو ہے بینچ کا سربراہ بنایا۔ پھر جو ججز جن کی 2 سال 3 سال 6 سال ابھی لیور میں ہے، جسٹس امین الدین سے سینئر ججز 2 بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، ان کو پھر جو ہے وہ بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بڑا کلیئر ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں بھی بڑے فلاز موجود ہیں۔ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آزاد اور خود مختار عدلیہ ہے، اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم میں بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں تھی، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے یا خود مختار ہے، کیونکہ اس سے بڑا واضح ہے کہ جس طرح انہوں نے بڑا واضح ہے۔ نمائندہ اسلام آباد ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا تھی؟ تمام جو فیصلے لیے گئے ہیں، ججز جو مستعفی ہوئے ہیں، اس تمام تر سچویشن پر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔